بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گردے کی پتھری ایک عام اور تکلیف دہ مسئلہ ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب معدنیات اور نمکیات گردے میں جمع ہو کر ٹھوس شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ گردے کی پتھری مختلف سائز کی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی پتھریاں اکثر بغیر کسی تکلیف کے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں، لیکن بڑی پتھریاں گردے یا مثانے میں پھنس سکتی ہیں اور شدید درد کا باعث بن سکتی ہیں۔ گردے کی پتھری کی علامات۔ گردے کی پتھری کی عام علامات میں شامل ہیں: کمر یا پیٹ میں شدید درد جو اچانک شروع ہوتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے، پیشاب میں خون آنا، متلی اور قے، پیشاب کرنے میں دشواری اور بار بار پیشاب کی حاجت۔ گردے کی پتھری سے بچنے اور علاج کے لیے مختلف غذائی عادات کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ مناسب غذا اور طرز زندگی کو اپنا کر گردے کی پتھری کے بننے کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ جاننا اہم ہے کہ کون سی غذائیں مفید ہیں اور کون سی نقصان دہ۔ گردے کی پتھری سے بچاؤ کے لیے غذائی عادات۔ نمبر 1، پانی کا زیادہ استعمال۔ پانی کا زیادہ استعمال گردے کی پتھری کے بننے کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ جب آپ زیادہ پانی پیتے ہیں تو یہ پیشاب کے ذریعے معدنیات خارج کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے پتھری بننے کا امکان کم ہوتا ہے۔ روزانہ کم از کم 8 سے 12 گلاس پانی پینا چاہیے۔ نمبر 2، کیلشیم کی متوازن مقدار۔ اگرچہ زیادہ کیلشیم گردے کی پتھری کا سبب بن سکتا ہے، لیکن مناسب مقدار میں کیلشیم کا استعمال دراصل پتھری بننے کے امکانات کو کم کر سکتا ہے۔ ڈیری مصنوعات جیسے دودھ، دہی، پنیر میں مناسب کیلشیم ہوتا ہے جو جسم کے لیے مفید ہے۔ نمبر 3، ایکسالیٹ سے بچاؤ۔ ایکسالیٹ ایک قدرتی مرکب ہے جو کچھ کھانوں میں پایا جاتا ہے، جیسے چاکلیٹ اور بیریاں۔ ایکسالیٹ گردے کی پتھری کے لیے بننے میں معاون ہو سکتا ہے، اس لیے ان کھانوں کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ نمبر 4، نمک کی مقدار کو کم استعمال کرنا۔ زیادہ نمک گردے کی پتھری بننے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اس لیے نمک کے استعمال کو کم کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر پروسیسڈ کھانوں اور فاسٹ فوڈ میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان سے پرہیز کریں۔ نمبر 5، پروٹین کا مناسب استعمال۔ زیادہ پروٹین کا استعمال بھی گردے کی پتھری بننے کا سبب ہو سکتا ہے، خاص طور پر حیوانی پروٹین جیسے گوشت۔ متوازن مقدار میں پروٹین کا استعمال پتھری بننے کے امکانات کو کم کر سکتا ہے۔ نمبر 6، وٹامن سی اور ڈی کی مقدار۔ وٹامن سی اور ڈی کی زیادہ مقدار کا استعمال بھی گردے کی پتھری کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے ان وٹامنز کا استعمال متوازن ہونا چاہیے۔ گردے کی پتھری کے لیے دیسی علاج اور روایتی تدابیر۔ ہمارے ہاں گردے کی پتھری کے علاج کے لیے کئی دیسی نسخے بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو صدیوں سے مؤثر ثابت ہوتے رہے ہیں۔ نمبر 1، اجوائن کا استعمال۔ اجوائن کے پانی کا استعمال گردے کی پتھری کو تحلیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اجوائن کو پانی میں ابال کر پینے سے پتھری چھوٹی ہو جاتی ہے اور پیشاب کے ذریعے خارج ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، تربوز۔ تربوز میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو گردے کی صفائی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تربوز میں موجود پوٹاشیم گردے میں موجود پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 3، انار۔ انار کا رس پینے سے گردے کی پتھری نرم ہو جاتی ہے اور اسے پیشاب کے ذریعے خارج ہونے میں مدد دیتی ہے۔ انار کا رس گردے کی صفائی میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ نمبر 4، تلسی کا استعمال۔ تلسی کا رس گردے کی پتھری کے علاج کے لیے ایک مؤثر دیسی نسخہ ہے۔ روزانہ تلسی کا رس پینے سے پتھری چھوٹی ہو جاتی ہے اور خارج ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، لیموں کا رس۔ لیموں کا رس میں سائٹرک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو کیلشیم کے اجزاء کو تحلیل کر کے پتھری بننے سے روکتا ہے۔ روزانہ لیموں پانی پینے سے پتھری سے بچاؤ ممکن ہے۔ گردے کی پتھری کے علاج کے لیے جدید طریقے اگر دیسی اور روایتی علاج مؤثر ثابت ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات پتھری اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ صرف غذا اور دیسی علاج سے اسے خارج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے میں جدید طبی طریقے بھی اپنائے جاتے ہیں۔ لیزر لیتھوٹریسپی۔ نمبر 1، لیزر لیتھوٹریسپی۔ یہ طریقہ پتھری کو لیزر کی مدد سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جس سے پتھری چھوٹی ہو جاتی ہے اور پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، سرجری۔ اگر پتھری بہت بڑی ہو یا پیشاب کے راستے میں پھنس جائے تو سرجری کے ذریعے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے
جب دیگر طریقے ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک جدید طریقہ ہے جس میں جسم کے باہر سے شاک ویوز کے ذریعے پتھری کو توڑا جاتا ہے تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں بدلے اور پیشاب کے ذریعے خارج ہو سکے۔ نتیجہ، گردے کی پتھری ایک تکلیف دہ مسئلہ ہے، لیکن صحیح غذا، پانی کا زیادہ استعمال اور دیسی نسخوں کے ساتھ جدید طبی طریقے اپنانے سے اس کا علاج ممکن ہے۔ گردے کی پتھری سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز پانی کا زیادہ استعمال اور نمک و معدنیات کی متوازن مقدار میں غذا کا استعمال۔ گردے کی سوجن، سویلنگ آف کڈنی، ایک سنگین مسئلہ ہے جو گردے کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے اور جسم کے عمومی نظام میں خلل پیدا کرتا ہے۔ اس حالت کو طبی زبان میں نیفرائٹس یا پیلونیفرائٹس کہا جاتا ہے، جس میں گردے میں سوزش ہوتی ہے اور یہ اپنے افعال صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتے۔ گردے کی سوجن کی وجوہات، علامات، علاج اور دیسی نسخوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے اور اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو بروقت علاج ممکن ہو۔ گردے کی سوجن کی وجوہات۔ گردے کی سوجن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں انفیکشنز، گردے کی پتھری یا بعض دواؤں کا استعمال شامل ہے۔ چند اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بیکٹیریل انفیکشن۔ گردے کی سوجن کا ایک اہم سبب بیکٹیریا کا حملہ ہوتا ہے جو پیشاب کی نالی کے ذریعے گردے تک پہنچتا ہے اور سوزش کا باعث بنتا ہے۔ اس حالت کو پیلونیفرائٹس کہتے ہیں اور یہ زیادہ تر خواتین میں شامل ہوتی ہے۔ نمبر 2، گردے کی پتھری۔ گردے کی پتھری بھی سوزش کا باعث بن سکتی ہے۔ پتھری جب گردے یا پیشاب کی نالی میں پھنس جاتی ہے تو یہ نہ صرف درد کا سبب بنتی ہے بلکہ گردے کی سوزش کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 3، قوت مدافعت کا کمزور ہونا۔ ایسی حالتیں جن میں جسم کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے جیسے ذیابیطس، ایڈز، گردے کی سوجن کے خطرے کو بڑھا سکتی ہیں۔ مدافعتی نظام کو کمزور کے باعث جسم بیکٹیریا اور وائرس سے لڑنے میں ناکام رہتا ہے جس سے گردے متاثر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، بعض دواؤں کا اثر۔ کچھ دوائیں گردے کے افعال پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں اور سوزش کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان میں خاص طور پر زیادہ مقدار میں اینٹی بائیوٹکس، درد کش ادویات یا دیگر طبی علاج شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، پیشاب کی نالی میں رکاوٹ۔ پیشاب کی نالی میں رکاوٹ بھی گردے کی سوجن کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ رکاوٹ پیشاب کے بہاؤ کو روک کر انفیکشن کا سبب بنتی ہے اور اگر گردے میں سوزش پیدا کرتی ہے۔ گردے کی سوجن کی علامات۔ گردے کی سوجن کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن عمومی طور پر یہ علامات سامنے آتی ہیں۔ کمر یا پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد، پیشاب میں خون آنا یا پیشاب کا بدبودار ہونا، پیشاب میں کمی یا بار بار پیشاب کی حاجت، بخار اور سردی لگنا، متلی اور قے۔ جسم میں سوجن خاص طور پر آنکھوں، پیروں اور ٹخنوں میں۔ گردے کی سوجن کا علاج۔ گردے کی سوجن کا علاج اس کی وجہ پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر سوزش بیکٹیریا کی وجہ سے ہو تو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ضروری ہوتا ہے جبکہ دیگر حالات میں مختلف علاج اپنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دیسی نسخے اور قدرتی علاج بھی گردے کی سوزش کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ طبی علاج۔ گردے کی سوجن کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کی مشاورت لازمی ہوتی ہے تاکہ صحیح تشخیص اور مناسب علاج کیا جا سکے۔ علاج میں عمومی طور پر درج ذیل طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اینٹی بائیوٹکس۔ اگر گردے کی سوجن کا سبب بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ادویات انفیکشن کو ختم کر کے سوزش کو کم کرتی ہیں۔ نمبر 2، درد کش ادویات۔ درد کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر درد کش ادویات تجویز کرتا ہے جو سوزش کے باعث ہونے والے درد کو، تکلیف کو کم کرتے ہیں۔ نمبر 3، ڈائلسس۔ اگر گردے کی سوجن شدید ہو اور گردے اپنے افعال انجام نہ دے سکیں تو ڈائلسس کا سہارا لیا جاتا ہے جس میں خون کو صاف کرنے کے لیے مشین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، سرجری۔ اگر سوزش کا سبب پتھری یا کوئی دوسری رکاوٹ ہو تو سرجری کے ذریعے اس کو دور کیا جا سکتا ہے تاکہ گردے کی کارکردگی بہتر ہو سکے۔ گردے کی سوجن کے لیے دیسی علاج اور نسخے۔ گردے کی سوجن کا علاج دیسی طریقوں سے بھی ممکن ہے۔ ہمارے روایتی حکیم اور دیسی معالج کئی صدیوں سے مختلف جڑی بوٹیوں اور قدرتی اجزاء کو استعمال کرتے گردے کی بیماریوں کا علاج کرتے آئے ہیں۔ یہ نسخے سادہ اور آسان ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں کے لیے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اجوائن کا استعمال۔ اجوائن ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے
जो गुर्दे की सोजिश को कम करने में मदद देती है। अजवाइन को पानी में उबालकर इसका कहवा पीना गुर्दे के लिए मुफीद साबित होता है। नंबर 2, नीम के पत्तों का कहवा। नीम के पत्तों का कहवा पीने से जिस्म से जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं और सोजिश कम होती है। नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खसूसियात गुर्दे की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। नंबर 3, तरबूज। तरबूज में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो गुर्दे की सफाई में मदद देता है। रोज़ाना तरबूज का इस्तेमाल जिस्म से जहरीले मादे खारिज करने में मदद देता है और गुर्दे की सोजिश को कम करता है। नंबर 4, अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन दोनों में एंटी सोजिश खसूसियात पाई जाती हैं जो गुर्दे की सोजन को कम करने में मदद देती हैं और अदरक और लहसुन को रोज़ाना की खुराक में शामिल करने से गुर्दे की सेहत बेहतर हो सकती है। नंबर 5, कलवंजी। कलवंजी का